جی صورت سونی ہے اللہ پاک کی سیرت بھی سونی بنائے. برادر مقدم فخر شہنشاہ نقابت رانا محمد نعیم صاحب آپ تشریف فرما دیں. گرامی قدر حضرات قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے کے آگے دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کا خطاب ہوئے گا اور دیگر علماء کرام جنہیں تشریف فرما دیں. اس سرکار کے جملے کے مطابق من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ نبی پاک سرکار مدینہ علیہ السلام آپ حضرات نے فرمان کے مطابق اس جملے کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے شکلاں سیرت و صورت جناب کے سامنے جڑا ہے وہ تشریف فرمانے جڑے راہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے دین واسطے پسند فرمایا ہے. تو گرامی قدر حضرات دیگر علماء کرام جنہیں تھلے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سب سے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں انتظامیہ نے جڑا میرے دن میں مضمون لایا ہے ٹاپک لایا ہے عنوان دیتا ہے وہ حقوق العباد اللہ دے بندیاں دے حقوق. حقوق ہوندے نے دو قسم دے. ایک اللہ تعالیٰ دے حقوق اللہ ایک حقوق العباد. پھر حقوق العباد کے اندر دو چیزاں نے دعوت امت اور اجابت امت. دعوت امت وہ جنہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امتی کے ہے نہیں یعنی کفار جنہوں نے دعوت اسلام دیتی جاتی اور دعوت اجابت مسلمان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا توجہ کرتے جانا حقوق اللہ کے اندر بشریت کے ناطے دلال سب کو پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق جنہیں نے وہ شاگرد اللہ اسی پوچھو وہ کس طریقے سے تمہیں عرض کرنا کہ جڑے دین کی تبلیغ دا حکم میرے رب کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے سانو دیتا اس تبلیغ کو آگے لے کے چلنا اس کا حق بڑھ رہا ہے. اور اس طریقے سے اس تبلیغ کے اندر جڑا نیکی کا کام ہے اس کی تبلیغ کرنا اور برائی کو روکنا اس کے حقوق کے اندر شامل ہے. اس کو بعد والدین کے حقوق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی رسول حاضر ہویا. توجہ کرنا دوستو. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے آقا و مولا میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے حضور انہوں نے کو میرے تے حق ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے ماں باپ نے جان کے بعد تیرے تے انہوں کا حق ہے. سب تو پہلا حق ہے الصلاة علیہا انہوں کا نماز جنازہ انہوں گلہ تو سبحان اللہ کیا کرتا مجھے کے جانے پہ میں نے پتا ہے اس کا اللہ اور دی وجہ ہے نا نکاح ہوئے نا تو پھر بندے سمجھتے ہیں مولوی بھی نکاح ہے تو یا پیسے نہ لیا پھر بندے اندر بھی مولوی نکاح ہے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ کرتا. گرامی کے حضرات انشاءاللہ العزیز مطمئن بہنا جب تم سے بیٹھے ہوئی اطمینان کے نال میں جڑا لاکھ روپیہ لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ چنگا پڑھا گا سرکار کا قرآن پڑھا گا یا سونے مصطفیٰ کا فرمان پڑھا گا بالکل کسی اطمینان نہ ہو. نبی پاک سرکار دا حق بندیاں دے اگو بندیاں دے بچوں اولاد دا حق اپنے ماں باپ دے جاون تو بعد صحابی رسول اللہ کرتا ہے سونا انہوں نے میرے تے حق ہے میرے نبی نے فرمایا پہلا حق ہے الصلاۃ علیہا تیرے ماں باپ جب دنیا تو چلے جاؤں تو انہوں نے نماز جنازہ ادا کرنا. یا رسول اللہ دوسرا فرمایا والاستغفار فرمایا انہوں نے نماز جنازہ پڑھ کے تو فارغ نہیں ہو گیا بلکہ انہوں نے واسطے پھر بیٹھ کے دعا بھی منگنی ہے. یا رسول اللہ تیسرا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما فرمایا کہ اپنے رشتہ
رشتے داراں دے نال صلہ رحمی جڑی ہے وہ قائم کرنی ہو تے یا اللہ چوتھا فرمایا وا اکرام صدیق کی ماں جے تے اپنے ماں باپ دی حلالی اولاد ہے نا تے انہاں دا نمازہ جنازہ پڑھن تو بعد انہاں دے واسطے دعا کرنی ہے پھر جناب والا رشتہ داراں دے نال سے جڑا ہے وہ صلہ رحمی نال پیش ہونا ہی تے جے اپنے ماں باپ دی حلالی اولاد ہے انہاں نو خوش کرنا چاہنے تے پھر کی کرنی فرمایا وا اکرام صدیق کی ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے اونیاں سہیلیاں دے نال جے باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے او دے بیٹیاں دے نال جویں او دنیا وچ پیار کردے رہے نے انہاں نال تو بھی پیار کرے گا تیرے ماں باپ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تیرے ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی گرامی کے حضرات اس ساری اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے شروع کر کے دسیاں کوئی اگر مزدور ہے تو میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھے گرامی کے حضرات کوئی اگر سردار ہے تو میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھے کوئی بادشاہ ہے تو میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھے میرے نبی پاک سرکار کی پوری زندگی سارے واسطے نمونہ حیات اور ایک گل یہ بھی میں شروع تو عرض کی تھی کہ امت دعوت امت کہ اسی اپنے سچے ہون دے ناطے دے نال اسی جناب والا آکڑ خان بن جانے ہیں اس طریقے دے نال کہ اسی سچے ہیں لو اسی کافراں نال گل کریے نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غلاموں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان و شرف نہیں دیتا بلکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کافر تے گوانڈی نے ایک کافر تجارت واسطے حضرت صاحب خدا کر چلا گیا کہ انہاں دا نکا جا پتر سی چھوٹا جا تے آپ انہاں آواز آنی رون دی تے آپ کی کردے نے پے ایک دن جناب والا دیکھیا دوسرے دن دیکھیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ دیوا گل ہو گیا دیوا جڑا چراغ بجھ گیا اور بچہ اندھیرے تو جڑا پریشان ہے تے آپ نے اندر کے دیوا چکیا انہاں نے دروازہ کھڑکا کے تے فرمایا اے میری بیٹی اے دیوا جڑا نا میں اللہ جب تواڈے کول انتظام ہو گیا نا تواڈا نکا جا پتر تو سانو واپس کر دے جے وہ تجارت واپس آیا یعنی کہ حضرات ہن کوویں میاں بیوی حضرت بشر حافظ دا دروازہ کھڑکایا تیری مہربانی یار تیری بڑی مہربانی ساڈا نکا جا پتر سی تے تو ساڈی مدد کیتی میں گھر دے اندر موجود نہیں سا تے تو چراغ جڑا سانو دتے بچے دی زندگی جڑی وہ سکون دے نال لنگ گئی ہے تیری یار بڑی مہربانی ویسے ایک گل پوچھنے کہ اسی تیرے دین دے بندے نہیں اسی تیرے نال پیار کرنے والے نہیں اسی غیر مسلمان تو مسلمان ہیں یار تو یہ گل کیوں کی انہوں نے کہا کہ میرا ایک فرض بنتا ہے میرے نبی نے میرے سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ان کا کردار ادا کر کہ کافر بھی تینوں دیکھ کے سونے نبی کا کلمہ پڑھ جا سونے نبی کا کلمہ پڑھ جانا تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا ٹرنا تیرا کھانا تے پینا سونا تے بہنا تے اٹھنا تے جاگنا اس طریقے کا ہونا چاہیے گرامی کے حضرات غیر بھی دیکھ کے آکر آؤ محمد دا غلام جانا جے پیا اور سرکار کا غلام جانا جے پیا اور میں ایک سے اگر گل نہ کریں تو پھر ادھوری ہو جائے گی حضرت امام محمد بڑے سونے سن جڑے علماء کو شریف فرماؤ گے تو پتہ ہے حضرت امام محمد دا مقام کی ہے گرامی کے حضرات آپ جناب والا جب فارغ ہوئے نا تو کئی ہزار کتاباں اٹھا لد کے کہ آپ جناب والا واپس آؤندے نے پے جب واپس آؤندے نے پے تے تاجر اگے آ گیا انہیں آخیا ایک ہی دا مال ہے میں خریدنا چاہنا مجھے لگتا ہے کہ تاجر جڑے وہ جانا پیا کوئی وپاری جانا پیا گلا لے کے کہ میں ایک خریدنا چاہنا ہوں گرامی کے حضرات ہویا کچھ اس طریقے دے نال انہوں نے دسیا کہ حضرت امام محمد فارغ ہوئے تے کتاباں جڑیاں لد کے جاندے نے پے حضرت امام محمد بھی پیچھے آ گئے کہ آپ نے فرمایا وپاریہ کیڑی گل کرنا چاہنے انہیں آخیا میں تیرے سودا کرنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا چل کر لے کس گل کا سودا کرنا چاہنا ہے اچھا کہ گلا خریدنا چاہنا آپ نے فرمایا یہ تیریاں کتاباں نے گلا کرتے حضرت امام محمد کے چہرے پر ویندا رہا جب ویندا رہا نا تے گرامی کے حضرات آندا مینوں اپنا کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا میں تینوں تبلیغ تے کیتی نہیں تینوں یہ نہیں آکھیا کہ تو کلمہ پڑھ لے تینوں یہ نہیں آکھیا تو مسلمان ہو جائے تینوں قرآن تے نہیں سنایا تینوں حدیث تے نہیں سنائی ایک کلمہ کیوں پڑھنے پہ آ انہیں آکھیا جدا کردار ایڈا اعلیٰ ہے جدا چلنا پھرنا ٹرنا ایڈا اعلیٰ ہے اور جدی شکل ایڈی سونی ہے میں کلمہ تا پڑھنا میں پیا اور جنہ دا نکاح محمد ایڈا سونا ہے پتہ نہیں انہاں دا وڈا محمد کڈا سونا جنہ دا نکاح محمد جنہ دا نکاح محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا وڈا محمد کڈا سونا ہوئے گا تے ذوق ہوئے تو پھر میں دس آدم چشتی دی بولی دے اندر انج نہیں دعا کرنے کا بول رہا سبحان اللہ آدم چشتی فرمانے اگر میں اٹھاں گا میں گل کرنی
غلامات دل گیا ہے ایک سرکار دے غلاموں کی شان پر تو لگے اے محبوب دیتا کہ جنوے جھکے چل شرمائے جے رکھے اچنال کھلا دے ہاتھ کھلا تو رکھ جائے مشک نہ مارے کھدے بید دل ہو جائے راتی لوگوں دل چڑھ جائے سونا مفت نکاب ہٹائے علم خدا نا دیتا جڑا اقدام بچنا آئے عقل خدا نے انہیں بخشی جڑی علم تو رکھ جائے دس دیا سیر دی خاطری میرا اللہ عرش سجائے کی جاری اکل بڑی وچ جیری جڑا آوے رک جائے چمک رانی کوئی نہیں جان بچائے یارو سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے شان کی جیسا بس اتنے گنتی ہی مک جائے حضرات کل دور نکل جائے گی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارے سمجھنے کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں قوالت نہیں جاتے اندر نہیں جانا چاہتا ٹائم کی قلت ہے باعث عرض کرنا چاہتا ہوں میرے کریم نبی علیہ السلام نے جناب والا شان میں سارے سبق اللہ فرمائے نبی پاک سرکار مدینہ علیہ السلام حقوق العباد کے اندر آکے سرکار نے قوانیاں دا ہمسایاں دا حقوق بھی دسے ہے یہ جناب والا حضور نبی پاک سرکار نے یتیمہ مسکینہ دا بھی حق جناب والا دسے آئے سجنوں میرے نبی کی زندگی میں پڑھ کے دیکھو تو صحیح میرے کملی والے آقا علیہ السلام جناب والا گھر وچ نکلے نے نبی پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام بھی موجود نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ہوا کی گلی کے گدے میں بچے کھیلنے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ایک بچے والی نگاہ پئی ہے عید کا دہاڑا ہے وہ حضور نے دیکھا بچہ رونے پیا فرمایا پترا اے میرا بیٹا ایک دس دن کیے عرض کی یا رسول اللہ آقا جی میں اترا دا پتر میرا باپ شہید گیا ہے اور سارے اپنے اپنے باپا دے نال جانے پہ کمڑی والے علیہ السلام میرا باپ دنیا تو کوئی نہیں میرے نبی صحابہ چلے گئے آقا علیہ السلام نے انہیں جناب والا کندھے پہ بٹھایا
حضور گھر لے کے آ گئے فرمایا بیٹا جب پسند کرے گا عائشہ تے فاطمہ تیری ممیاں تیری ماما ہو حسن و حسین ورگے تیرے ویر ہو میں تیری طوالت کے اندر نہیں جانا چاہتا میرا سنتا جانا میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہ جناب ہونا ساریاں گلیں سانوں دسیاں نے کوئی پہلو اٹھا کے دیکھ کے صحیح وہ تاریخ کے اور ہاتھ کھلنے آئے وہ حدیث مصطفیٰ پڑھنے آئے وہ اللہ کا قرآن پڑھنے آئے کہ خدا کی قسم زندگی گزارنے کا طریقہ آ جانا میرے نبی دنیا کے آئے میں حضور نے کھا گئے تو ساڑھے واسطے سرکار میں پیتے تو ساڑھے واسطے تاکہ میں کھان کے پینے والا آ جائے حضور سچے میں تو ساڑھے واسطے تاکہ میں سمجھنے والا آ جائے آؤ سجنوں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا عرض کی سونیا فضلدانا مہربانا کرمدانا شالا رسدہ رہے حسنین رجی اے دہرہ دے بابا حسنین دنانا ہمارا کی گلے عرض کی سونیا اسی بڑے چاہدن اپنی نک رکھنیاں کرنے واسطے اپنی غیرت نو جاگر کرنے واسطے زندگی میں مرگور کر دے رہے ہیں آقا جی دورے دی حالت آئی میرے مصطفیٰ نے غلاموں سب کے جاؤ میرے بچیاں باغے ادھر توجہ کرنے جانا مجھے کل سنانا چاہنا میرے نبی دی آمد تو پہلے یہ زندہ بھی اگر گور کیتیاں جانی سن ماما دی کمائی کھائی جانی سی پاپا دی کمائی کھائی جانی سی لوگ پاپا دی جداد دلائے باپ نوی بن لینے باپ نے ماں نوی بن لینے حقوق الہی حقوق العباد بھی کوئی نہیں سنے آنے سے ماں میرے حصے کا کم کرے گی باپ میرے حصے کا کم کرے گا توجہ کر دے جانا صحابی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہے روگا پہ آیا لگی تھی سونا میں تجارت واسطے گیا یا رسول اللہ دھیا نگر دے اندر پیار کوئی نہیں سی آقا جی میں 1000 دینار بھی بچھڑی اپنی بیوی نے دی دیئے میں آقا جی جب میں جماعت ہی پیدا ہوئے جماعی بچہ پتر پیدا ہوئے تو جشن مناوی 1000 اشرفیاں دیتی جانا مٹھیاں یا وندی آؤ لوگ کو ذرا سننے جانا یا رسول اللہ میں واپس آیا میرے بیڑے بھی اندر بڑی ساری بچی تری پھر دیئے آقا کریم میں لیکن میں نے دیتے میں وہ غیرت کہے اے بھی جوان بچی تیرے گھر دے اندر گئی ہے وہ اپنا دماغ بننے کسی کو پسند کرنا چاہے یا رسول اللہ سنمدار میں شریف کی پہلی جنت دے وچوں پڑھنا پیا اے بچنا دولا پڑھنی جنزیاء نبی پیر سید کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب دے وچوں پڑھنا پیا اور سننے جانا میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ ہے اے بندہ روتا تے حضور نجات دے گئی کہ نہیں میرے نبی فرمایا ہوگا کیا وہ گل تے سناوے اج اپنی زندگی نو گرگور کی فرمایا میری دھیو میری دل میں نہلایا انہوں کھلایا انہوں پلایا شاید اے آخری ملاقات اور مانا تم نرم بلایا اور جانے کون حقیقت مانی اور کسے بازارا کسے ولایتوں اور نہیں جو لبدی شفقت مانی کوئی عمل نہ ہوئی پلے کیا دیکھ لے صورت مانی اور لکھا حجاں لالو افضلی بس ایک بار زیارت مانی آقا میں جب واپس آیا اس بیوی نے میری جنجنا والا عورت نے میرے گھر والی نے بڑا کھلایا ہے نالے رو دیے پئی نالے نہلاؤ دیے پئی شاید آخری ملاقات ہو میں بابا بابا نال کے خود کنارے سے گیا
ایک داہیہ قلبی دا واقعہ ہونا ہے، دوسرا حدیث شریف میں دا واقعہ ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا پھر کی ہویا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میں کھو دے کنارے تے گیا یا رسول اللہ کملی دادیا میرا دل خوشی کر گیا، لوکاں دیاں ویلیاں مار گیا، میں غیرت کھا کے اپنی زندگی میں درگور کرنا چاہیا، آنی بابا میرا گناہ کی آج بڑی دیر کے بعد آئے کدر گھر ہے وہاں میں تیری کرنے گزار صاف کرنی میں توانے کپڑے میں دھوگی میں سونے سونے کھانے پلا کے دینی ان دھیاں والے میری بیٹیوں میری دھیاں میرے مصطفیٰ دی آمد کی پہلے ہی دا وقار کوئی نہیں، میرے نبی آئے تے بیٹی عزت مل گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہمارا پھر کی ہویا، آقا جی مندرہ نہیں کھے دیا، میں بڑا سارا پتھر جڑے پڑے آئے اپنی بیٹی دی پیشانی نے اندر ماریا، روایا جب پیشانی کے پتھر ماریا تاکہ کم تمام ہو جائے، خون لفوارا چھٹیا ہے میرے کپڑے پہ آیا ہے، میرا لباس خون میں پھر گیا ہے۔ حضور میں جب واپس آیا اس معصوم نے چیخا آج نہیں پوری پوری رات سامن نہیں دے دیا، حضور میری نجات ہوگی کہ نہیں، میرے کملی والے فرمایا نجات ہوگی، حضور میں مطمئن نہیں، اس وادی میں میرے نام چلو میری بیٹی زندہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ تشریف لے کے گئے نے فرمایا بیٹی اٹھ دو، اللہ تے اللہ نے رسول حکم نے مائے اٹھ دو بیٹی اٹھی ہے، میری فرمایا بیٹا تیرا ماں باپ تمہیں ہن کچھ نہیں آگے گا، کیا انہوں نے کول آنا چاہنی ہے یا اپنے رب دے کول جانا چاہنی ہے، عرض کر دیئے سونے کل قیامت رہے گا، انہیں تیرا کلمہ پڑھ لے آئے تیرے صدقے لگے نہ بخش دے گی، اللہ جی پالا میرا رب میرا سچر ماما تمہیں زیادہ پیار کرنے والا میں اپنے رب نے بڑا رحمت والا بڑا کریم تے رحیم پایا ہے، میرا باپ میرا جڑا اللہ ہے وہ میرے نال 70 ماما نالوں زیادہ پیار کرنے والا، لہذا میں نہیں ہونا چاہتی۔ گرامی کے حضرات آخری گل سنو تو اس کے بعد اجازت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دسیا بیٹیاں جڑیاں نے زندہ درگور کرنے واسطے نہیں بلکہ سرکار نے ایسا کر کے انگلیاں نال لا کے فرمایا کہ اپنے دھیاں نوں پالے گا انہوں محمد جنت وچ سنبھالے گا، فرمایا کہ تین بیٹیاں نو جوان کر کے سنت رسول دے مطابق، سنت زہرا دے مطابق، سنت خدیجہ الکبریٰ دے مطابق انہوں نے اپنے گھر میں جو ودیاں کرے گا انہوں نے ہاتھ پلے کرے گا، فرمایا جڑا تین بیٹیاں نو جوان کرے گا انہوں نے پالے گا انہوں محمد جنت وچ سنبھالے گا۔ گرامی کے حضرات میرے نبی نے تے سانو بڑے راز سے حضور تے ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصطفیٰ سے راہ بناؤ لے رہے، پر اے میں عرض کرنا چاہنا محمد درد دے خدا کو نہ پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو نہ پوچھو، میروں دا سیسا کارا دے اندر گل جا کے بارے گرا کو صحابہ کرام کی شریف فرمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سامنے انہوں نے عرض کی حضور وہ جڑے قیدی آئے نا فلان جنگ دے اندر انہوں نے ایک جوان بیٹی ہے کہ وہ آکھدی ہے کہ میں نے تسی اپنے رہبر اور رہنما دے کول لے چلو تے اس کے بعد میں انہوں نے نال جڑا وہ گل کراں کہ وہ بیٹی کون سی، وہ عادت بائی دی بیٹی سی۔ گرامی کے حضرات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے سامنے حضرت نبی پاک سرکار دے سامنے عادت بائی دی بیٹی آئی، سرکار دی پہلی نظر پئی ہے، سر پہ کپڑے کوئی نہیں، حضور نے فرمایا صحابہ اور کیتی جی آقا ہمارا بیٹی دے سر سے کپڑا دیتا جاوے، کوئی لوگ جو بول دے آکھن لگے سرکار دے کافر دی بیٹی ہے، ہمارا رب
مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک لائی او چادر کی رانا بندی کر قرآن میں اندر کرے حضور نے مزمل دی چادر حضرت نبی پاک سرکار نے حاتم تائی دی بیٹی نے دیتی ادھر جناب والا حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے ادھر کرنے لگی آقا جی میرا باپ بڑا اہل صفا سی میرا باپ بڑے خزانے بننے والا سی بڑا سخی سی بڑے سخاوت کرنے والا سی یا رسول اللہ کملی والے سخاوت تمہاری بھی بڑی سنی ہے میرے باپ کو کسی نے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تھکویں دروازے بھی چھو آ کے منیا کرنے کدے موڑیا نہیں فرمایا بیٹا عقل کر تیرے باپ کے دروازے تو جڑا ایک بڑی مجھے وہ دوسری دفعہ حاجت کرنی ہے دوسرے میں جانا ہے پھر تیسرے دروازے پہ جانا ہے بیٹا گل کرے جنہیں محمد کو ایک بڑی ملیا ہے وہ دوبارہ ضرورت ہی نہیں پئی کرنے بندن والا اور اب کے خزانے کا مالک میرے پھلوں کے خزانے کی چابیاں میں عطا کرنے والا کر کرو الکل لگی سونا آقا جی فضل دانا مہربانا اگر کہنا چاہے کہ عذاب کر دے میرے رج پال فرمایا بیٹا جا تو عذاب فرمایا سخی کھڑانا میرے نال قیدی نے انہوں نے آزاد کیتا جائے میرے حضور نے انہوں نے آزاد فرمایا صحابہ دی ڈیوٹی لائی فرمایا گیرا نے انہیں دے گھر چھڑ کے آؤ میرے صحابہ اکرام جناب والا چھڑن واسطے گئے نے جناب والا حاتم بن عدی ملے آئے حاتم بن عبداللہ ملے آئے انہاں کا بہن تو قیدی ہو کے گئے تیرے کسی قسم کی کوئی زیادتی تے نہیں ہوئی تیرے نہ ماریا تے نہیں تیرے نہ زیادتی دا شکار تے نہیں کیتا انہیں کہ رب آبادی سچی قسم ہے جنہیں محمد نے نوکرہ میں وہ ایتھے پہنچایا ہے یہ میں کوئی پہنچا سکتے نہیں یہ محمد میری عزت کا رہنما بنے ہے یہ میرا باپ بھی میری عزت کا رہنما نہیں بن سکتا جنہوں نے نال کھلے سو جب نماز دا پہم ہوگا نماز پڑھ لے جب تلاوت دا پہم ہوگا اللہ دا قرآن پڑھ لے جب جنہوں والا درود پاک بھی کر لیں ہے درود پڑھ لے اللہ کا ذکر کرنے میں خدا کا ذکر نال مصطفیٰ کا ذکر کرنے میں میری عزت رہنما تو حافظ بن کے آئے لے اے میری ہمشیر پھر کلمہ جنوی پڑے تو محمد یہ کا چنگے روزہ دین میں اندر کیوں نہیں آئی فرمایا میر ہمشیرہ میر بڑے پیارے ہوئے میں کیا کہ میں کلی جنت میں اندر نہ چلی جاما میرا میر دوزخ میں اندر نہ جاوے میں اس واسطے کلمہ نہیں پڑھیا میرے مسلمان بھائیو کہ میں کلی کلمہ پڑھنی تو میں جنت میں اندر جاؤں میرا دل کرتا ہے چلو بڑی ہمشیرہ بھی نبی بھی مکرانی بن جاوے زہرہ بھی لومی بن جاوے تسی بھی محمد عربی کے غلام بن جاوے گرامی حضرات اللہ تعالیٰ جناب دی اور میری حاضر فرمائے یار سلامت صحبت باقی انشاءاللہ العزیز پھر کدھر موقع ملیا پھر مل کے بیٹھیں گے جو میرے ملک کو غلطی بتائی ہوئی میری اپنی کمی ہے اور جو میں صحیح کلام پڑھے میرے استادہ دی محنت میرے ماں باپ کی دعا میرے پھر مرشد کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ حاضری کو کر رہے تھے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرؤوف نقشبندی صاحب مالک دارین کی عزت عطا فرمائی اور میری گفتگو کے درمیان ہی جہاں سا تشریف لے آئیں گے آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا آج کی یہ حسین محفل پاک بانیان انجمن ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ہے اس میں آپ اور ہم حاضر ہیں آپ کی توجہ چاہتا ہوں بڑی مہربانی اور آج کی اس پاک محفل کی جو ویڈیو ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ حسینی ساؤنڈ سسٹم والے کر رہے ہیں بڑا خوبصورت اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ حسینی ساؤنڈ سسٹم نے ان کے پاس حج و عمرہ کا پیکج بھی ہے جو لوگ
اللہ جن کو لے جائے تو کوشش کیجیے. بسم اللہ. حج عمرہ کی جی بسم اللہ پیکج حج عمرہ کے پیکج جو ہے وہ بھی حسینی ساؤنڈ سسٹم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بڑا سستا ترین پیکج آپ عطا کریں گے. حسینی ساؤنڈ سسٹم جوید بھائی ذیشان بھائی ہمارے عزت عطا فرمائے. شاہ صاحب تشریف چند لمحات میں جلوہ گر ہو جائیں گے. اور قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرؤف نقشبندی صاحب ذکر کر رہے تھے بیٹی کا, تو میرا دل ہے میں نبی کی بیٹی کا ذکر کروں. ایسے نہیں سنی بن کر ذرا محبت سے کہا سبحان اللہ. احمد بھائی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تمام حضور کے نوکروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بانیان کی طرف سے امتیاز بھائی, عزیز بھائی, منظور بھائی, تمام کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس پاک نبی کی پاک بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب ہے. بڑی مہربانی میری گفتگو کے درمیان شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے. سید ذات ہیں ان کے آنے سے قبل میں آپ کے ذہن کو اور مزید بیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں, تو باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لیں. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ امان اللہ جی سلامت رہیں. بڑی محبت کے ساتھ تو جاگ رہا ہے جس کی توجہ سامنے ہے, ذرا ہاتھ کو بلند کر کے ذرا کہے سبحان اللہ. میں نبی کی اس پاک بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں. میں نے دعا لینی ہے, بس بڑی توجہ چاہتا ہوں. میں اس پاک نبی کی اس عظیم بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی چوکھٹ پر فرشتوں کو جھکنا پڑتا ہے, میرے آقا کو رکنا پڑتا ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ. جناب سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے. اگلا کامران زیفن نقشبندی صاحب آپ سے میں نے دعا لینی ہے, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. سیدہ پاک زہرا توجہ میری طرف. کون زہرا؟ توجہ ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. محبت سے کیسے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اتحار بھائی وہ سیدہ کا راستہ ڈال کر اللہ سے کرے, انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے, درجائے قبول ملے. میں جو بھی مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے. جو سیدہ کے ذکر میں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, میری دعا ہے یہ ہاتھ دنیا میں کسی کے محتاج نہ ہو. کہ ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی علاج زہرا. ارے مقام ہونے حسین یہ ہے کہ کرے گی جنت میں راج زہرا. مقام ہونے حسین یہ ہے جنت میں راج زہرا. ارے کسی کی بیٹی
जब भी ज़हरा तेरी अजमत में कौन समझे, इन फरिश्ते भी तेरे कमी ज़हरा। दुआले मोहम्मद का कमी बैठा है, हाथों को बुलंद करके बोल सुभान अल्लाह। निशान भाई भाई बच्चों, शबीर शरबत दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा तेरी अजमत में कौन समझे, इन फरिश्ते भी तेरे कम्मी ज़हरा। जनाबे धिया दे पर्दे कजन वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। जनाबे धिया दे पर्दे कजन वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। ये खिज़र दी अर्ज़ी कबूल कर ले, खिज़र दी अर्ज़ी कबूल कर ले, है तेरे बच्चे आगे कम्मी ज़हरा। खिज़र दी अर्ज़ी कबूल कर ले, है तेरे बच्चे आगे कम्मी ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। और शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप इस्तक़बाल करें जनाब पीर सैयद मोहम्मद नजम अली शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह 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 इंतज़ार की बढ़िया खदम आले नबी औलाद अली साहब वगैरह शान नस्बत के हक्का अहले सुन्नत के हसीन सरजमान अहबाद सभा, क्या तुम में से नाम मेहमान वो आने वाले हैं बल्कि आ चुके हैं। कन्या में बिछाना राहों में दीवाने दिल को बिछाने वाले हैं कि नाम किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। मुहक्किक के दौरा खतीबुल असर आले नबी औलाद अली प्रोफेसर किबला पीर सैयद मोहम्मद नजम अली शाह साहब शाही कांजनी आप तशरीफ लाए हैं। मैं समीन में कलम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। और बस जिक्र अली बस एक भाई, मुझे पता है टाइम बड़ा मुख्तसर है, शाह साहब के हवाले में दे दिया हमारे बड़ी मेहरबानी। आपको जगाना मकसूद है, एक नारा बुलंद है। मैं एक भाई के साथ शाह साहब को दावत दे चुका हूँ। नारा तकबीर, उच्चा बोल मेरे वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहक़ीक़, नारा हैदरी, या अली तेरा हसीना भला लगता है, या अली तेरा हसीना भला लगता है। तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में पागल मुझको, हाँ मुझको
इश्क मोहब्बत सादात के महकते फूल जिक्र दो शाही बतूल जनाब इकबाल पीर सैयद मोहम्मद नजम अली शाह साहिब मशाही कादरी हजूर की बारगाह मुक़द्दस में खिताबत के फूल निशावर करें। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी एक खुश नसीबी है कि मेरे नाल बेअत हजूर किबला गुलाम हुसैन सैफी साहब तशरीफ रखते ने जिन्होंने मुद्दत हो गई है रसूल के रोज़े के साए थले रहे हैं और इस बंदे ने अपने हाथ नाल सरकार का लंगर भी उत्थे तकसीम किया है और अज इन्हों मैं आए सन पाकिस्तान नाल ले आया, ज़ियारत भी करो और गुफ्तगू भी सुनते रहो जी। ये पढ़ी दा वो है बेटा जो घर वाले कह हालांकि ये महीना सैफी साहब किबला ने भी हुक्म दिता कि ये महीना अली का सी, ये महीना नबी दे मेराज का सी, लेकिन सानू मौलवी दसे ही नहीं भी इन्होंने वेड़िया च भी बड़ी दा। बहरहाल चूँकि मौजू है अहले बैत और स्यापा तो मैं यही पढ़ना जो इन्होंने कहा की ख्याल बोले नहीं जाते जी। एक बार दरूद पढ़ो ताकि मैं खुतबा पढ़ूं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जरूर एक दफ़ा फिर सरकार की ज़ात है। मैं जाके थोड़ा अरसे पहले बगदाद चो आया तो गौस के मिंबर से बैठ के 3 खिताब करके आया। फिर अली दे रोज़े के सामने बैठ के एक तकरीर की है, हुसैन वाली है करबला दे मज़ार से की है, कूफे दी जामे मस्जिद च बयान करके आया। कूफे दा शहर है, जुमे दा दिन है, अगे अगे अली है, पिछे पिछे कंबर है। मौजू में पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा 3 प्लेटफार्म से लिया। अली अगे ने जश्न है ना मेरे मौला दा, तू चूंकि जुमे नहीं लाया मेरा दिल करता सी चलो मैं शुरू में 1 मिनट खराजे तहसील पेश करना। अली अगे कंबर पिछे। पहले तो तेन यही नहीं दसिया गया भी कंबर कौन है। मैं दिल्ली खिताब किया निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार थे, आप दी कब्र दे सराहने लिखे है निजामुद्दीन हयादारत के गोयम बंदा ए शाम। और निजामुद्दीन नु हया आउंदा है कि ओ कमे में अली दा नौकर ना, अली दा नहीं, अली दे नौकर कंबर दा नौकर। हुण तेनू समझ आ गई होगी भी कंबर कौन है। अगे अगे अली, पिछे पिछे कंबर। जुमे का दिन है, कंबर ने पूछा मुर्शद अज किथे चले हो? फरमाया आप वेखिए कोई घट तो नहीं तोलना, कोई मिलावट तो नहीं करता, बस एक गल कह के चल रहे हैं। लोग उठ के इस्तकबाल पे करते हैं कि जमाने का अमीर, सुनिया का पीर, जमाने का मौला, इस्तकबाल कर रहे हैं। यकदम चलदियां चलदियां अली दे कदम एक दुकान दे बूहे के रुके ने जिदे ते लिखिया मीसम बिन याह्या तम्मार। परेशान होगी कौन, नहीं पता कौन है। मीसम बिन याह्या तम्मार, खजूरा बेचने वाला मीसम। लजपाली मुर्शद वेख होए रुक के अली पुछते ने कंबर जग दियां दुकानां खुलियां ने मेरे मुरीद दी क्यों बंद है? अजय नहीं, अजय दाद का टाइम नहीं। कंबर ने क्या मुर्शद रात का बुखार होया होनो फिकरा बोलना जिथे मैं तेन पढ़ना भी बेमुर्शदा केड़ा केड़ा तुहाडे चों ते मुर्शद वाला केड़ा। हजूर रात का बुखार है ता उन्हें दुकान नहीं खोली। फरमाया जाओ चाबी लेके आओ, दुकान खोल। आज फटे ते मुरीद की जगह पीर बह के खजूरा बेचेगा।
इनू आंदे नहीं पीर, इनू आंदे नहीं पीर, सैफी यही पीर। दुकान खुल गई, पै गया सरकार, रौला पै गया, अमीरुल मोमिनीन खजूरा बेच रहे हैं, टिक लग गया। फरमाया मैंने परेशान नहीं करना, मैं अल्लाह अल्लाह करदा, तुहानू रेट दा पता है, पैसे गले च पाई जाओ ते आपे तोल तोल के गल खत्म। लोकी आउंदे ने किलो 2 किलो पैसे सुट्टे ले गए। इसे असना एक कन टुटा, अली दा मुनकर खारजी वो आ गया, वो इत्थे की है, लोग क्या तेनू नहीं पता, कहंदा नहीं। फिर कह लगे अली खजूरा बेच रहे, कहंदा मैनू वेखण दिओ। इन्हें गौर नाल वेख्या भी ना सरकार पैसों नूं हथ लांदे ना आप खजूरा तोल के देंदे ने। हुण जागी इस फिक्रे ते सिख तबाल पाई सी जेड़ा हुण पढ़न लगा ते इन्हां तू कलमा पढ़ के तू की करदा है। ए स्कीम सोची गंदी, घर नूं दौड़ पिया, बीवी दी मुड़िया नहीं, कहता मैं नहीं मुड़ता, तुर पिया, उन्हें क्या मुड़ जा, कहता नहीं मुड़ता, मुड़ जा नहीं मुड़ता। जा बुए जो लगा निकलन तो नेक खतून कहंगी रोक, सोच के जाइए किधरे दाल लान गया लुआ ना आई, फिर नहीं मुड़िया, आया लाइन च लग गया। कहता मेरी तकरीर ना कोई तलक नहीं, सिर्फ तेरी तवज्जो मबजूल करने लिए मौजू चो कढ़िया मैं। लाइन से लग गया, जब दी बारी आई ना, नाजर इमाम अलैहि शिज़र, अली ने हमें तिरछी अख वेख के क्या आ गए हैं, इत्थे बोलना सी जिथे तू चुप कर गया। परेशान ना हो, परेशान ना हो, इन्हां दी डाचियां नूं पता अंसारी दा बूआ किथे ते फिर अली है आ गए। ये चुप कर गया। सरकार ने मुंह इधर कीता, ने पैसे सुट्टे ते खजूरा चुक के मोटिया मोटिया घर आके गिना, दाल आया हूं। उन्हें क्या ना यकीन वेखो बीबी दा ना, जरा शापर उल्ट लोद पंजाबी दा फिकरा, मैं भी वेखा लाया के जाए ने शापर उल्टिया, जड़ी खजूर खोलदा विच कीड़े, जड़ी खोलदा विच कीड़े। चलिया नमाजा पढ़ तू तिला हो जा, रोजे रख तू कमान हो जा, हज कर तू कंगाल हो जा, पर इत्थे नबी ते अली रख के पढ़ी, वो ना होवे क़यामत वाले दिन तेरिया नमाजा ही जो कीड़े निकल आउण। जी ये दौड़ पिया, खजूरा वाला छापर चुकिया, हो गया वाकया। करीब आके कहना अमीरुल मोमिनीन अली अमीर होके कीड़े वालियां बेचना। सरकार ने क्या ढिग लगा, जड़ी मर्जी चुक, जड़ी चुकदा सही, जड़ी कहता मेरिया नूं की है, फरमाया जी हो जाए पैसे दे गए हैं। मौजू है सियाबा ते अहले बैत, बड़ा मुश्किल मरल है ते मैं एदे चो बड़े आराम नाल निकलना है। मैं 3 ग्रुप लगा पढ़न ते तू लभना है भी इन्हां चों असी केड़े। बिल्कुल सीधी जी गल है, तिने पढ़ना बारी बारी नाल, तुसां लभना है भी इन्हां विचों असी। बोलो तो सही। पहला ग्रुप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस लिंदा है, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। नबी ने किया, मैं 2 चीज़ां छोड़ के जा रहा हम वजन 2, एक अल्लाह दी किताब, एक अपनी इतरत अहले बैत, 2 छड़ के जा रहा, इन्हां दे नाल चमड़े रहा जे, गुमराह नहीं होंदे। लो जी पहला ग्रुप वो निकलिया जिन्हें क्या जी बस आल ही आल है, दूजी शय कोई नहीं, उन्हें आल मन के स्वाबा नूं छड़ दिता। मेरा ख्याल गल दी समझ, सिर्फ आल है ते आल ही है, ਇਹਦਾ मतलब है सिर्फ आल नूं मन्निया ते स्वाबा नूं। बोलो तो सही। हुण दूजा ग्रुप बढ़दा ये भी हदीस लेंदे ने, आका फरमाओ, फरमाया मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे, किने कुल्लुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सब दोस्त की सिर्फ एक जन्नती। सहाबा ने कहा जी ओ केड़ा, फरमाया मा अना अलैहि वा सहाबी, जेड़ा मेरे तरीके ते मेरे सहाबा दे तरीके ते होवे। हुण दूजा ग्रोह ओ उठिया, उन्हें कहा बस सहाबी सहाब ने, दूजी शाही कोई नहीं। तेनू समझ नहीं आ रही मैं की पढ़ रहा। उन्हें कहा बस सहाबा ते सिर्फ सहाबा।
दूजी शह कोई नहीं, इन्हां आल नूं छड्डिया। एक ने आल फड़ी सियापा छड़ दिते, एक ने सियापा फड़े आल छड़ दी। जे तू सुता नहीं तो तीजा ग्रुप पढ़िए, बोलेगा तो मजा आएगा। तीजा ग्रुप पढ़िए, यही आला हज़रत बरेली वाले का नौकर। मैनू नहीं पता भी सुन्नी विच केड़े केड़े ते दूजे केड़े। आपने भी हदीस ही पढ़ी, उन्हें क्या स्वाबी का नजूम ब्याई मुक्तदई तुम इहदादई तुम। आओ मेरे सियाबा हदायत आसमान दे तारे जे जिदे नाल लग जाओगे ना ना तहम्मल तहम्मल। एक टीचर है, ओदी क्लास 60 तालिब इल्म ने, तो सारी लै कौन है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ A1 ਗ੍ਰੇਡ, ਕੁਝ A ਗ੍ਰੇਡ, ਕੁਝ B ਗ੍ਰੇਡ, ਕੁਝ KC ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੌ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ? 1,24,000 ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। नबी आता है जिदा पल्ला फड़ लोगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीम, नाराए हैदरी। जी आसमाने हदायत दे तारे जै सदीक अकबर नूं फड़, जिदा तोड़दा कोई नहीं, जिदा जोड़दा कोई नहीं, ते चाहे अखीर ने फड़ ले। मेरा नबी आंदा जिन्नू भी सारे ही ए ग्रेड ने, बोल है जिदे सारे ही ए ग्रेड होन ओनू मुहम्मद आंदे ने, ते जिदे BCD होन वो तू ही मैं हां। फिर इको जिहा ते नहीं ना। अगे चल, आला हजरत ने क्या दूजी हदीस पढ़, मसल अहले बैती कमासल सफीना दे नूह मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अनहा हलका। मेरी अहले बैत कश्ती नूह विच बढ़ जाएगा ते तर जाएगा, ते रह जाएगा ते डूब जाएगा। लो जी हुण गल मुक गई ते फैसला करना है इत्थे ते मौजू शुरू करना है। सहाबा ने तारे, अहले बैत कश्ती। एक बारी बोलो फिर, सहाबा ने अहले बैत, एक बार फिर बोल, सहाबा ने हदायत ते अहले बैत कश्ती। तारे तो लोग हदायत लेंगे सर राह लभदे सी कि हुण सरगी दा तारा चढ़िया इधर नूं जाना, कश्ती किनारे लांदी। मैं फिकरा लगा बोलन, फैसला तू करना। रावी विच सैलाब आ जाए ते तू अज तारे लो वेख के तुरिया जा, भी राह इधर ही जाना, थल्लियों ना वेख ते यकदम गड़ोम होएगा ते तू लभना नहीं। ਇਹਦਾ मतलब तू सिर्फ तारे फड़े ने, बेड़ी छड़ी है। अफसोस है तेरे सुनन दे लोरिया, तारे फड़े नहीं, बेड़ी छड़ी आ। हुण तू तारियां छड़ दे, बेड़ी ते बह के ते अखां मीट ले, जिथे दरिया डिगेगा। हाय होए, कल्ले तारे फड़ फिर भी मारिया गया, कल्ली बेड़ी फड़ फिर भी गया। ओए आला हज़रत कींदा अख तारे ते रख, पैर बेड़ी च रख। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीम, नाराए हैदरी। मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नाराए रिसालत। बस बेटा नारे कम फल्ला है। सभी साहब मैं लगा जो मौजू शुरू करन, दो तगड़े बंदे लगा फड़न। सहाबा विच तगड़ा अबू बकर तो वड्डा कोई नहीं, आल विच तगड़ा अली तो वड्डा कोई नहीं। मेरा ख्याल जिन्हों इख्तलाफ है मौलवी बाद खुरके ना मेरे होंदियां खुरके। सहाबा विच तगड़ा अबू बकर तो वध के मां जम्मिया नहीं, ते आल विचों अली तो वध के वड्डा है। मां वलदा फिल इस्लाम मौलूद अज़का वला अतहर वला अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक। मेरे नबी ने क्या अल्लाह की कसम ओ मैं
قسم چکنا تے جج من جاندہ ہے، نبی پیا قسم چک دے یا جا کرے اللہ دی قسم اسلام اج تک یہ ہو جا کاکا جمعیہ ہی نہیں جڑا ابو بکر نالو افضل ہوئے ابو بکر نالو اعلیٰ ہوئے تحمل ہولی ہولی ٹوریا جانے آہستہ آہستہ ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من آل السماوات و خیر من آل الارضین من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین میرے نبی نے کیا میرا ابو بکر کہ میرا عمر میرے تیار رکھے جو الٹی نہیں کرنی دو دا نال ہے جنہوں شیخ این کی دن ابو بکر تے عمر اے پہلیا نالوں بھی افضل ہے اے بعد آلیا نالوں بھی افضل ہے اے اسمان والیا نالوں دا مطلب ہے جبریل نالوں بھی ابو بکر افضل ہی ہے اے زمین والیا نالوں بھی افضل ہے ہاں اِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ میرے نبی نے کہا کہ نبیاں نو چھڑ دے نہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی گا میں تھوڑا جا ماحول بنا رہا تاکہ سمجھ آ جائے مدینے دی مسجد ایک اور اسمان اللہ گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کی اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا ٹھہر جا مؤذن ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستدہ سے بلال نے اذان کہی صحابہ اکرام ہولی ہولی مسجد ہونے شروع ہو گئے جماعت دا ٹائم ہو گیا امام الانبیاء کے کھڑے ہو گئے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے پھر فکر آئے جڑا اگے کھلوتا ہے وہ صلی اللہ ہے جڑے پیچھے کھلوتے ہیں وہ رضی اللہ ہے ساری مسجد رضی اللہ کٹھے کر لے یہ صلی اللہ ورگے نہیں کہ تو تے جے رحمت اللہ بھی نہیں بنے گا جا امام الانبیاء کے کھڑے ہو گئے صحابہ مگر کھڑے ہو گئے صدیق اکبر یاد ہے امام الانبیاء دے پیچھے سجیات کھلوں دے نماز ایدر تے چہرہ مصطفیٰ بولے بول دے جا لے صدیق میں نے دیکھنا ہے کہ جنہی میں فضائل کی چیز پڑھا لگا غور نہ سننا ہے اللہ اکبر جو آنجا چکے نا کہ دل چ خیال آیا ابو بکر شاید وضو کیتا ہے یا شک پہ گیا جی اج دا مولوی ہوندا تو کہندا چل نہیں تے اینوں کیڑا پتہ ہے مذہب سے پتہ چاہیے نا صدیق اکبر نے کیا وضو چل کے کر جے وضو نہیں تے جڑا اگے کھلوتا ہے انہیں پوچھ لینا سرکار نکلے باہر چل صدیق اکبر وضو کر کے پھر نبی نال مل جاؤں گے 4 رکعتاں دی نماز دی اگر ایک بھی پڑھ لئی تے جماعت دا ثواب تھوڑے ہاتھ کھڑے کر کے وہ جماعت دا ثواب مل جائے گا جہاں آئے دروازے تے اگے 3 بندے کھڑے نے ایک کل چاندی دا لوٹا ایک کل زمرد دا تھال ایک کل جنت دا ریشمی رومال تے اتے تیرا نام لکھیا تھوڑا جب بولے گا تو مزہ آئے گا ایک باری مجمع لاہوریاں دا بولے کنے بندے باہر کھڑے جنہ دی ابو بکر صدیق نے 57 چپ رہو تو باقی بولو 3 بندے کھڑے ہیں ایک کو لوٹا ہے ایک کو زمرد دا تھال ایک کو ریشمی رومال وہ لوٹے والا پوچھ دے وضو کرنا دے صدیق ایک بار آج وے کے کہنے نے بھی بندے اجنبی نے اندہ تو تحقیق تو پڑھ گیا شیخ ابراہیم مالکی دی کتاب پڑھنا گیا نزہۃ المجاز پڑھ گیا عبد المعین سکوری دی کتاب پڑھ گیا بندے اجنبی نے تے چل چھڑ پڑا تو وضو کرنا ہے فرما لگے ہاں اوڑا تھال والا سی اونے اگے ہرے رنگ دا تھال کیتا تے لوٹیاں نوں کیندا پا ہوئی پانی باہر بچن بابا تھلے پا پانی او لگ پیا پانی پان ابو بکر صدیق لگ پیا وضو کرن تو بولو سبحان اللہ کیا وضو یارے غار دا مکمل ہو گیا
آپ چلے جماعت وال رومال والا کہندا ہے سرکار اسی بھی تے راج کھڑے اے رومال لو تے ذرا دے نال منہ پونچھ سرکار نے رومال نہیں کھولیا اوتے لکھیا لا الہ الا اللہ تھلے لکھیا محمد رسول اللہ تے تھلے لکھیا ابو بکر صدیق آپ حیرانوں کے بھی ایک ہی ہے اینج منہ پونجیا تے لوٹے والا کہندا نہ جلدی نہیں اجے نبی پہلی رکعت دے رکوع وچ نہیں آرام نال جاؤ نماز دا ثواب جماعت دا مل گئی سرکار گئے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر جا نماز پڑھی گئی سلام پھیری میرے نبی نے فرمایا این ابو بکر کی تھے انا یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جو نماز چویا ہے تو دسے گا کہ میں دسا جو نماز چویا ہے تو دسے گا کہ میں دسا صدیق اکبر کہندے نے سونے تواڈے منہ پھپے گا اگلے فکرے تے سبحان اللہ کہ میرے نبی نے کہا نہ میں بولیاں تے تو تصدیق کیتی سی